واقع کرب و بلا کے متعلق اتنا جھوٹ ہے کہ ہم کس شے کو بیان کریں. اگر بیان کرنے بیٹھ بھی جائیں تو بڑا مشکل سا مرحلہ ہے. اس کا پھر آسان اور سادہ سا حل سوچ بچار کر کے یہ نکلا کہ جی بنیاد فراہم کر دی جائے، بنیادی اصول دے دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ جھوٹی روایت نکلتی کہاں سے. اگر فلاں کتاب سے روایت بیان کی جائے، کوئی بھی روایت ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ روایت درست نہیں ہے. اس کا آسان اور سادہ سا حل اس کے سوا نہیں ہے کہ محرم الحرام کے متعلق اور اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق، واقع کرب و بلا کے متعلق جو روایات، جو کتابیں جھوٹ کے پلندے ہیں، ان کتابوں کے اوپر گفتگو کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ فلاں کتاب جو ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کو بیان کرنے والا، لکھنے والا مصنف جو تھا وہ کون تھا، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا، اور اس نے کس قسم کی روایات اس میں درج کی ہیں. تو کل کلاں اس کتاب سے یا کسی اہل سنت کی کتاب ہی میں واقع کرب و بلا پڑھتے ہوئے آپ اس کتاب کے نیچے حوالہ ریفرنس دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر واقع کرب و بلا جب بیان ہوتا ہے تو سامنے کتاب رکھ کے یا کتاب کے حوالہ جات دے کے، ریفرنس دے کے بیان کرنا اہل سنت کا مزاج کوئی نہیں ہے. یہ امی بس کسے کہانی سناتے ہیں. اگر کوئی یہ کوشش کر بھی لے کتاب رکھنے کی تو الا ماشاءاللہ اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں وہ کتاب ہے کس کی. یعنی کتاب ہی ہماری نہیں ہے، کتاب کسی اور کی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر جو بات ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے، وہ بھی انہی کی زبان ہے. تو اس لیے لازم یہ ہے کہ آپ کتاب سے بیان کریں، مگر اس سے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ کتاب بھی آپ کی ہو. اس کی ایک چھوٹی اور سادہ سی مثال ہے. ہمارے یہ محرم الحرام آ رہا ہے، محرم الحرام کے اندر نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی کے اوپر، چینلوں پہ آپ یا اپنے گھر کے اندر محافل کرائیں گے. مساجد میں محافل ہوتی ہیں اور ان محافل کے اندر بڑے بڑے نامور خطیب حضرات تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کے خطاب وغیرہ کرتے ہیں. اکثر تو الا ماشاءاللہ کتاب لے کے نہیں آتے، مگر جو کتاب اٹھا کے لاتے بھی ہیں ساتھ، ان کتابوں میں بھی اکثر کتابیں وہ ہیں کہ جو اہل سنت کی کتابیں نہیں، اہل تشیع کی کتابیں ہیں. اہل تشیع کی کتاب سامنے رکھ کے بندہ محرم الحرام کا خطاب کر رہا ہے اور رہ گئے سامنے والی عوام، تو سامنے والی عوام کی جانب بلا کہ وہ کون سی کتاب سے اور کیا بیان کر رہا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر سر اچھی لگائی ہے تو ہم نے ویلیں بھی پھینک دینی اور سبحان اللہ بھی کہنے اور نعرے بھی مار دینے، ہماری محرم کی حاضری پوری ہو جاتی ہے. اس سے آگے ہمارا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہمارے کشمیر کا ایک بہت بڑا آستانہ ہے، یعنی ان کے مریدین بہت زیادہ ہیں. پیر صاحب خطاب فرما رہے تھے محرم الحرام کا، اور سٹیج کے اوپر بہت ساری کثیر تعداد میں بظاہر علماء بیٹھے تھے، یعنی مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. خطیب حضرات جو تھے وہ تشریف فرماتے. یہ جس طرح میں نے 2 کتابیں سامنے رکھی ہیں، اسی طرح ان کے سامنے ایک کتاب ایسے پڑی ہوئی تھی. پیر صاحب کے سامنے کتاب پڑی تھی اور وہ اس سے سارا بیان کر رہے تھے، اس کتاب سے. خطیب حضرات سارے بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں. اب میں نے سوشل میڈیا پہ ان کا خطاب سنا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے کتاب کہ کون سی ہے. جو ساتھ بیٹھا ہے اس کو نہیں پتہ چلا کہ جی کون سی کتاب ہے. مگر سوال کرنا یا اعتراض کرنا یا پوچھنا یہ ہماری نیچر، فطرت میں نہیں ہے. وہ کتاب جو تھی وہ کتاب شیعہ کی تھی. کتاب کس کی تھی؟ اہل تشیع کی کتاب ہے. پیر صاحب اہل سنت کے ہیں، سٹیج بھی اہل سنت کا ہے، عوام بھی اہل سنت کی بیٹھی ہے، اور سٹیج کے اوپر جو علماء بظاہر بیٹھے ہیں وہ بھی اہل سنت کے ہیں. جس سے بیان ہو رہا ہے وہ اہل تشیع کی ہے. تو تمہارا پیچھے راہ کیا ہے؟ کسی بندے میں اتنی عقل تو ہوتی کہ کوئی بندہ سوال کرتا، حضور ہم جو پیسہ لگا کے بیٹھے ہیں، ہم اہل سنت کا نام کا پیسہ لگا کے بیٹھے ہیں، ہمارا تعلق اہل تشیع کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے شیعہ والی بات کرنی ہے تو پھر شیعہ کے سٹیج پہ جا کے کریں. یہاں سنی بن کے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر اہل سنت کی بات کریں، کسی اور کی بات نہ کریں. تو خیر انہوں نے اسی میں سے بیان کر دیا اور عوام نے نعرے شارے مارے،
رہ گئے ہمارے کشمیر کی عوام، ویسے بھی اہل سنت کا یہی حال ہے، اور کشمیر کی عوام ویسے بھی کوئی نہیں، کشمیر کی عوام کے پاس ایک ہی شے ہے، پیسہ، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں ان کے پاس۔ وہ پیسہ، بہت سارا پیسہ لگا کے میوزک، عام دنوں کے اندر میوزک کا بہت بڑا فنکشن کروا دیتے ہیں، اور محرم کا یا ربیع الاول کا مہینہ آئے تو بہت سارا پیسہ لگا کے محفل کروا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ساڈا بیڑا پار ہو گیا۔ اب جس طرح میں نے دو کتابیں سامنے رکھی ہیں، ایک بخاری شریف ہے اور ایک منتہی الاعمال ہے۔ عام بندہ کیا جانے کہ جو بخاری شریف کیا اور منتہی الاعمال کیا ہے؟ نیچے والی کتاب اہل سنت کی، اور اوپر جو میں نے کتاب رکھی ہے یہ اہل تشیع کی ہے۔ اگر میں آپ کو سارا کچھ اسی کتاب اہل تشیع کی کتاب سے ہی سناؤں، آپ میں سے کس کو معلوم ہوگا کہ جی مولوی صاحب کہاں سے سنا رہے ہیں؟ آپ نے تو سبحان اللہ کہنا ہے کہ جی واہ، بات کتاب سے دیکھ کے باحوالہ انہوں نے بالکل بات درست کی ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو بیان کرنے والی ہے، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اہل سنت کے کھاتے میں اس کتاب کو ڈال کے تو اس کے بعد پھر اس میں سے اپنے عقیدے کی کتابیں، اپنے عقیدے کی باتیں اور روایتیں بیان کرتے ہیں۔ عام بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یار ساڈی کتاب وچ اے گلاں موجود سن تے ساڈے مولویاں دسیاں نہیں سانوں، یعنی یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ اس کی سب سے پہلی کتاب ہے شرح ابن حدید، شرح ابن ابی حدید، یہ کافی ضخیم کتاب ہے، اور اس کا مصنف جو تھا، لکھنے والا ابن ابی حدید 586 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوا مدائن کے اندر۔ معتزلی شیعہ تھا، کٹر شیعہ، ایک ہوتا نا الزام ہونا، کٹر شیعہ تھا۔ اس کا ایک شعر ہے، اس نے لکھا ہے، اس کا اپنا شعر ہے، وہ کہتا ہے وَرَأَيْتُ دِينَ الْاِعْتِزَالِ وَإِنَّنِي أَهْوَالِي أَجْلِكَ كُلَّ مَنْ يَتَشَيَّعُ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مذہب اعتزال اختیار کیا ہے، اور میں تیری وجہ سے ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو شیعہ ہو چکا ہے، یعنی میں خود شیعہ ہوں، اور جو بھی شیعہ ہو گیا میں ہر اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کتاب جو ہے یہ اس وقت کے ایک وزیر صاحب تھے، ان حکومتی وزیر ابن معی الدین ابی طالب محمد، اس وزیر کے کہنے پہ ابن حدید نے یہ کتاب تحریر کی، اور کتاب کے اندر ساری کی ساری من گھڑت جھوٹے قصے کہانیاں ہی ہیں۔ کتاب بھی اہل تشیع کی، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، مگر جب اہل تشیع اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ اس کتاب کو اہل سنت کے نام سے لکھتے ہیں کہ جی اہل سنت کی کتاب میں یہ لکھا ہے، حالانکہ یہ ان کی غلط بیانی کتاب ہماری نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جھوٹ کس لیول کا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں روایت اسی کتاب شرح ابن حدید کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عباس یعنی حضور کے چچا اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ دونوں تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ دونوں بندے میرے دین پہ فوت نہیں ہوں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی حضور اپنے چچا کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب طریقہ واردات کیا ہے؟ کتاب انہی کی ہے، لکھا بھی انہوں نے ہے، تو یہ کتاب ہمارے کھاتے میں ڈال کے اس قسم کی روایات بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی تمہارے صحابہ جن کو تم مبارک سمجھتے ہو اور بڑا مقام والا سمجھتے ہو، اور وہ امہات المومنین جن کو تم اپنی مائیں کہتے ہو، دیکھو وہ اہل بیت سے کتنا بغض رکھتی تھی۔ عام بندہ تو ورتہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے، جی ساڑی کتاب ہی چوں نکل آئی، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ ساڑی کتاب نہیں ہے، انہوں دی اپنی کتاب ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے روضۃ الشہداء ہے، یہ اتنی مشہور و معروف کتاب ہے، آپ مارکیٹ میں بڑی چھوٹی کسی بھی دکان پہ چلے جائیں تو روضۃ الشہداء مل جاتی ہے، آسانی سے، تسلی سے، اطمینان سے مل جاتی ہے۔ آپ کسی امام مسجد کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس بھی روضۃ الشہداء پڑھی ہے۔ اب محرم الحرام کے اندر کہیں جا کے جمعہ پڑھ لیں، اہل سنت کی مساجد کے اندر یا اہل تشیع کی مساجد کے اندر، وہ واقعہ کرب و بلا بیان کریں گے، پہلے تو کتاب سامنے نہیں ہوگی، اگر سامنے ہوگی تو روضۃ الشہداء پڑھی ہوگی، اور اگر روضۃ الشہداء نہ ہوئی، کوئی اور کتاب ہوئی، تو اس کتاب کے اندر بھی سارے حوالے روضۃ الشہداء کے ہوں گے۔ کتاب دا نام کی ہے روضۃ الشہداء۔ اور جو میں نے کہا نا پیر صاحب خطاب فرما رہے تھے اور ان کے سامنے کتاب اہل تشیع کی پڑھی تھی، یہی روضۃ الشہداء پڑھی تھی۔ اب اندازہ کریں ہمارے اہل سنت کی جہالت کا۔ روضۃ الشہداء واقعہ کرب و بلا کے اوپر لکھی گئی ہے،
لکھنے والا جو مصنف تھا اس کا کمال الدین حسین ابن علی کاشفی، ایران میں پیدا ہوا اور افغانستان کے اندر یہ فوت ہوا۔ اتنی من گڑت اور اتنی لا یعنی قسم کی کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر آپ کھنگالنے بیٹھ جائیں تو کوئی ایک روایت بھی درست نہ ملے آپ کو۔ ضخیم کتاب ہے مگر کوئی روایت درست اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کی صرف 2 مثالیں تیزی کے ساتھ میں آپ کو دیتا ہوں، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ اس کتاب کے اندر واقعہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، ان کے متعلق ہے کہ وہ ابھی چھوٹے بچے تھے، جنگل میں جا رہے تھے تو آگے سے ان کو حضرت عبداللہ، امام ہے محدث ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ چھوٹے سے بچے کو، نورانی چہرے والے کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا تو ورطہ حیرت میں گم ہو گئے کہ اس کے اوپر وحشت بھی ہے، اتنا خوف اور ڈرا ہوا بھی ہے اور یہ مظلوم بھی لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ جی آپ کون ہیں۔ طویل واقعہ انہوں نے درج کیا ہے، بہت سارے صفحات کے اوپر ہے، اتنا لمبا واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام زین العابدین کی ملاقات کا واقعہ روضۃ الشہداء کے اندر بیان ہوا ہے۔ حالانکہ امام زین العابدین اور حضرت عبداللہ بن مبارک کا زمانہ یہ ایک نہیں ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں۔ حضرت امام زین العابدین کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 38 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کا وصال مبارک جو ہے 95 ہجری میں آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں۔ جن سے ملاقات کرائی جا رہی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک، وہ 118 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جس سے ملاقات ہے وہ 95 ہجری میں فوت ہو گیا ہے، اور جو ملاقات کر رہا ہے وہ 118 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ عمر کا گیپ ہے، زمانے کا گیپ ہے، یہ صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں، اہل تشیع نے بھی یہی لکھا ہے۔ امام زین العابدین کی ولادت اور وصال اہل تشیع نے بھی یہی لکھا ہے، اور اہل سنت نے بھی یہی لکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی ولادت باسعادت 118 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، اور 181 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ تو جو بعد میں پیدا ہوا ہے وہ بوڑھا بن کے پہلے پیدا ہونے والے کے سامنے، بچے کے سامنے کیسے کھڑا ہو گیا، یعنی آپ اس کے جھوٹ کا لیول دیکھیں کہ کس درجے کا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد آخری حوالہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب واقعہ کرب و بلا رونما ہو چکا، لٹا پھٹا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، تو دربار یزید کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی تھی جو کہ زارو قطار روتی تھی۔ امام علی مقام کا شہید ہونا اہل بیت نے اس کو بتایا نہیں تھا، 4 سال کی چھوٹی بچی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چھوٹی بچی ہے روئے گی، تو وہ جب اپنے بابا کا پوچھتی تھی تو اہل بیت نے اس کو کہا کہ وہ کہیں گئے ہوئے آ جائیں گے۔ محل کے اندر اس نے رونا شروع کیا تو یزید نے پوچھا کہ جی یہ کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ تو اس نے اپنے نوکر کو، ملازم کو کہا کہ حسین کا سر لے کے اور اس کو زیارت کرواؤ۔ اس بچی نے اپنے والد کا سر جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھا تو بابا کو پہچان گئی، اور پہچان کے وہ اس کو چومتی ہوئی اسی غم کے اندر دربار یزید میں فوت ہو گئی۔ روضۃ الشہداء کے اندر واقعہ ہے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، اب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جھوٹ کا لیول کیا ہے۔ اہل تشیع کی یہ جو کتاب میں نے سامنے رکھی ہے یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے رکھی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی نہیں وہ تو اہل سنت تو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تو اہل تشیع زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اہل تشیع نے بھی یہی لکھا ہے، اہل سنت نے بھی یہی لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے 4 بیٹے تھے، 2 شہزادیاں تھیں۔ کتنی شہزادیاں تھیں؟ 2 شہزادیاں اور 4 شہزادے۔ وہ 2 شہزادیاں جو تھیں، ایک حضرت فاطمہ اور ایک حضرت سکینہ، یہ 2 شہزادیاں واقعہ کرب و بلا ہونے سے پہلے امام حسن ان کے دونوں شہزادوں کے ساتھ ان دونوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ امام حسین کی دونوں شہزادیوں کی واقعہ کرب و بلا ہونے سے بہت پہلے ان دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ بعد میں واقعہ کرب و بلا بپا ہوا ہے۔ واقعہ کرب و بلا کے کئی عرصے بعد یہ مدینہ پاک کے اندر ہی ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ نسب کے اوپر تان نہیں ہے کہ جی میرے بچے 2 ہیں، آپ تیسرا ثابت کہاں سے کر رہے ہیں؟ امام علی مقام کی 2 شہزادیاں
آپ کی کتابوں کے اندر بھی ہے، اور روضۃ الشہداء جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اس نے بھی جب اہل بیت کے اندر امام عالی مقام کی اولاد کے بارے میں لکھا ہے تو اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ امام عالی مقام کی 2 شہزادیاں تھیں، مگر واقعہ بھی تیسری کے متعلق گھڑ دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کی ایک خاص کمزوری ہوتی ہے کہ حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹ مار کے بندہ بھول جاتا ہے کہ میں پہلے کیا آکھیا سی، پہلے بیان کیا کہ جی امام عالی مقام کی 2 شہزادی ہیں، آگے جا کے تیسری کا واقعہ گھڑ دیا ہے۔ یہ ہے جھوٹ کا لیول۔ روضۃ الشہداء اہل سنت کی کتابیں لکھی گئیں واقعہ کرب و بلا کے اوپر، تو ساری کتابوں کے اندر ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بھی حوالے روضۃ الشہداء کے ہیں۔ یا سنی عالم دین نے واقعہ کرب و بلا بیان کیا تو روضۃ الشہداء سے بیان کیا، یا اہل سنت کی کتاب اٹھائی تو اس میں بھی حوالے روضۃ الشہداء کے ہیں۔ تو وہ کتاب جو ہماری ہے ہی نہیں، جس کے اندر ہے ہی جھوٹ کے پلندے، 2 مثالیں صرف سامنے رکھی ہیں، مگر اگر اسی کے اوپر بیٹھ جاؤں تو ہمارا پورا سال گزر جائے، میں آپ کو سناتا رہوں کہ کس کس لیول کے جھوٹ ہیں اس کے اندر۔ تو کتاب ہماری نہیں، واقعہ کرب و بلا جتنا بیان ہوتا ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، واقعہ کرب و بلا سے من گڑت روایتیں اگر نکال دو تو خطیب کے پاس بیان کرنے کے لیے واقعہ کرب و بلا میں سے صرف امام عالی مقام اور اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل و مناقب پہ احادیث بچتی ہیں، جو کہ سیاستہ اور دوسری کتابوں کے اندر ہیں۔ واقعہ کرب و بلا کے اوپر بیان کرنے کے لیے ایک رتی برابر بھی شے نہیں بچتی۔ ٹوٹل جھوٹ ہماری کتابوں کے اندر ہے، اور جو خطیب حضرات آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور آگے عوام سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور ویلیں اور ہزاروں قطار رونا ہے۔ تو یہ اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے، مگر محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کے متعلق محبت کا دم بھر کے ان کی طرف جھوٹ منسوب کریں، جھوٹ منسوب نہ کریں۔